محترم ناظرین، ایک بچھو کا عجیب و غریب واقعہ سماعت فرمائی۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر کبیر مشہور ہے، انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ جو بغداد کا دریا ہے اس کے کنارے جا رہے تھے۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل قاسمی اسٹوری پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ آئیے مکمل واقعہ سماعت فرماتے ہیں۔ جاتے جاتے دیکھا کہ آگے ایک بڑا سا بچھو جا رہا ہے۔ ان بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ کسی مصلحت اور مقصد کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بچھو بھی کسی کام پر جا رہا ہوگا، تو آج میں ذرا اس کا تعاقب کر کے دیکھوں یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، کیا کرے گا۔ دل میں یہ خیال آیا، پھر وہ اس بچھو کے پیچھے چل پڑے۔ آگے آگے بچھو اور پیچھے پیچھے یہ بزرگ بھی چلتے رہے اور بچھو بھی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر بچھو نے اپنا رخ موڑا اور دریا کے کنارے پر جا کھڑا ہو گیا۔ یہ بزرگ بھی کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے اب کیا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، بچھو کے لیے خدائی کشتی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ دریا میں ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کچھوا تیرتا ہوا آیا اور ٹھیک اسی جگہ جہاں بچھو کھڑا تھا کنارے سے لگ گیا۔ اب یہ بچھو چھلانگ لگا کر کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے بچھو کو دریا پار کرانے کے لیے کشتی بھیج دی۔ اس کے بعد کچھوے نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ سوچ لیا تھا آج اس کا تعاقب کرنا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، اس لیے میں نے بھی ایک چھوٹی سی کشتی لے لی اور کشتی میں بیٹھ کر میں بھی دریا میں چل پڑا۔ وہ کچھوا اس کو گھماتا پھراتا دریا کی سیر کراتا دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور وہاں جا کر کنارے سے لگ گیا۔ اب بچھو اس کچھوے کی پشت سے چھلانگ لگا کر دریا کے دوسرے کنارے پر اتر گیا۔ میں نے بھی کشتی لگا دی اور میں نے بھی کنارے پر اتر گیا۔ اب پھر اس نے چلنا شروع کیا۔ خدا جانے کہاں جا رہا تھا، کہاں منزل تھی، لیکن میں نے چونکہ تہیہ کیا تھا کہ آج میں اس کا تعاقب کروں گا، یہ کہاں جا رہا ہے۔ آگے گئے تو وہاں ایک آدمی سو رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید بچھو اس آدمی کو جا کر کاٹے گا، شاید اسی لیے سارا سفر طے کر کے آیا ہے۔ چنانچہ میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب میں اس سوئے ہوئے آدمی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ اپنا فن اٹھا کر اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا فن اٹھایا ہوا ہے اور قریب تھا کہ اس کو ڈس لے۔ اچانک یہ بچھو پہنچا اور اچھل کر اس سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور سانپ کو اس زور سے ڈسا کہ سانپ تیور کھا کر نیچے گر گیا اور وہ سوتا ہوا آدمی سو رہا تھا، اس کو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بچھو تمہارا محسن ہے۔ جب سونے والے شخص کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ قریب میں بچھو جا رہا ہے، تو اس نے پتھر اٹھا کر اس بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ میں نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ خدا کے لیے اس کو نہ مارنا، یہ تمہارا محسن ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جان بچانے کے لیے بھیجا، بہت دور سے بھیجا ہے۔ اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو سانپ تمہیں ڈس چکا ہوتا اور تم مر چکے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بچھو کو کہاں سے تمہارے لیے بھیجا ہے، جس نے اس سانپ کا خاتمہ کیا جو تمہیں ڈسنا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بس یہاں آ کر میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی نہ کوئی حرکت کسی نہ کسی مصلحت سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ ہے رب العالمین، کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مشن سونپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ایک مظاہرہ ہے جس کے ذریعے وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو اس کائنات میں جو واقعات ہمیں نظر آتے ہیں اس میں بہت سے واقعات وہ ہیں جن کی اصلیت اور حکمت ہماری حدود عقل کے دائرے میں نہیں آتی۔ اس واسطے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رنج کا واقعہ ہے، یہ غم کا واقعہ ہے، یہ تکلیف کا واقعہ ہے، لیکن جو ذات اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے وہی جانتی ہے کس وقت ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں اس طرح کا واقعہ سننے کے لیے۔ اگر آپ مکمل واقعہ سنے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ اس طرح کا واقعہ ہم لے کر آتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔